اگر غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام ہوتا تو خندق کے میدان میں عمرو بن عبد کے مقابلے پر پیغمبر کبھی یہ کہتے من لہو ہے کوئی اس کے مقابلے میں جانے والا؟ بھائی یہ لوگوں سے کیوں کہہ رہے ہیں اللہ سے کہیے؟ یہ ضرورت کیا ہے پبلک سے مدد مانگنے کی؟ ٹھیک ہے صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہ وسلم، وہ تو سامنے بیٹھے ہوئے نا پیغمبر اکرم کے پاس، لیکن جب یہ طے ہو گیا کہ اللہ سے مدد مانگو تو پھر یہ کیوں کہا من لہو؟ بھائی تم میں سے کوئی ہے جو اس کے مقابلے میں جائے؟ میں نے کبھی یہ جملہ عرض کیا تھا، دور سے اس نے کہا آؤ مقابلے پر، ہے کوئی جو جائے مقابلے پر؟ اب کوئی نہیں اٹھا، کہ بس وہی اٹھا خندق ہے نا سر 5 ہجری، اس سے پہلے بدر ہے، اس سے پہلے احد ہے، اس سے پہلے ہجرت ہے، اس سے پہلے ذو الحجہ ہے، وہی اٹھا جس کی اٹھنے کی عادت ذو الحجہ میں بنی تھی، ایک ہی کی عادت تھی، کہا بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا، اب وہ اور قریب آیا، بھائی جملہ کھولے ہیں، اب اس کی تو ہمت پڑ گئی نا کہ ادھر سے جواب نہیں جا رہا، بھائی بات کیا ہے جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر ایک مرتبہ پیغمبر نے سب کے نظر فی وجوہ اصحابہ کہا من لہو ہے تو اس کے مقابلے میں جانے والا؟ کوئی نہیں اٹھا، وہی اٹھا جس کی عادت تھی، اب بیٹھ جاؤ، اب اس کی ہمت اور بڑھی، اب تاریخ طبری اور کامل کی رسی دونوں نے ملا کے لکھا، اس نے پھر کہا بھائی آتے کیوں نہیں؟ دیکھا کہا من لہو ہے تو اس کے مقابلے میں جانے والا؟ کوئی نہیں گیا، اب اتنی ہمت اس کی بڑھی، بھائی سائیکولوجیکل ہے نا یہ بات کہ جب جواب نہیں آئے گا تو اس کی ہمت بڑھے گی، وہ آیا اور پیغمبر خیمے میں بیٹھے ہوئے، اس نے نیزہ مارا اور نیزہ مارنے کے بعد پیغمبر کے خیمے کو پھاڑ دیا، چاک کر دیا، اور چاک کر کے نیزے کے پھر سے خیمے کے کٹے ہوئے ٹکڑے کو ہٹایا اور آنکھیں ڈالی پیغمبر کی آنکھوں میں اور کہنے لگا کہ بات کیا ہے؟ میں بار بار پکار رہا ہوں اور کوئی مقابلے نہیں آتا، بات کیا ہے؟ بھائی توجہ رکھیے گا، پیغمبر نے اسے جواب نہیں دیا، اب فرمانے لگے من لہذا القلب ہے کوئی اس کتے کے مقابلے میں جانے والا؟ لہجہ بدل گیا، لہجہ بدل گیا، اور کس کا بدلا؟ صاحب خود کے عظیم کا لہجہ بدلا، بھائی کس کا لہجہ بدلا؟ رسول کا لہجہ بدلا، بھائی کس انسان کا لہجہ بدلا؟ جو تزکیہ نفس کے لیے آیا تھا، جو نفسوں کو پاک بنانا آیا تھا، وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ لفظ اس قابل نہیں ہے کہ منبر سے میں اس کا ترجمہ کروں، لیکن کیونکہ زبان رسول سے نکلا میں مجبور ہوں ترجمہ کرنے کا، من لہذا القلب ہے کوئی اس کتے کے مقابلے میں جانے والا؟ بھائی وہی اٹھا، پھر جسے اٹھنا چاہیے تھا، اب میں بول رہا ہوں سارے سننے والوں، بھائی اس نے چیلنج کیا، کہنے لگے من لہو ہے کوئی اس کے مقابلے میں جانے والا؟ پھر چیلنج کیا، کہا من لہو ہے کوئی اس کے مقابلے میں جانے والا؟ اس نے پھر چیلنج کیا، کہا من لہو ہے کوئی اس کے مقابلے میں جانے والا؟ اور جب اس نے خیمہ پھاڑ دیا تو اب جلال آ گیا، کہنے لگے من لہذا القلب ہے کوئی اس کتے کے مقابلے میں جانے والا؟ بھائی پیغمبر کا کوئی عمل مسئلہ سے حاصل نہیں ہوتا، بدلا دیا کہ جب تک دور رہے گا دشمن اسے انسان سمجھیں گے، اور جب اس نے خانہ رسالت پہ حملہ کر دیا تو کتے سے بدتر ہے۔ ہے کہ اس کتے کے مقابلے میں جانے والا؟ وہی اٹھا اور اب ایک موٹا کا قریب آؤ، اب وہ جوان قریب آیا، اپنا امامہ اتارا اس کے سر پر رکھا، اپنی رضا اتاری اس کے گول پہ ڈالی، اپنی تلوار نکالی اس کے بغل میں ہوائی کی اور کہا کہ جا، اور جب وہ چلا تو بے اختیار آواز دی برز الایمان کلہ، ہے روایت ہے لکھی ہے، سب نے لکھی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ کچھ نے کہا برز الایمان کلہ پورا ایمان گیا، کچھ نے کہا برز الاسلام کلہ پورا اسلام گیا، اب مجھے نہیں معلوم کہ اسلام گیا یا ایمان، لیکن جو بھی تھا وہ پورا گیا۔ تو اب ایمان گیا ہو یا اسلام گیا ہو، پیغمبر نے کہا برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، برز الاسلام کلہ الی الکفر کلہ، ایمان کی روایت راویوں کی کثرت کے ساتھ ہے، پورا ایمان گیا۔ اچھا اب میں اگر مبالغہ کروں تو میں کر سکتا ہوں، میں انسان ہوں، اچھا شاعری بیس کرتی ہے مبالغہ پر، اگر شاعری میں مبالغہ نہیں ہے نا، زمین کو آسمان بنا دینا، چہرے کو چاند بنا دینا، بھائی یہی ہوتا ہے مبالغہ، اگر مبالغہ نہ ہو تو وہ شاعری کیا ہے؟ اسی لیے پروردگار نے پیغمبر کو شاعری بھی سکھلائی، سورہ یاسین میں کہا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین،
ہم نے اپنے حبیب کو شیر کہنا نہیں سکھلایا، وما ينبغي اور شیر کہنا اس کی شان کے مطابق بھی نہیں۔ ہمارا حبیب جو بولے تو اس کے بولنے کی توحید اس میں یا ذکر بولتا ہے یا قرآن بولتا ہے۔ اور نعوذ باللہ ہم جھوٹ بولیں، ہم سچ بولیں، ہم تقیہ کریں، ہم توجہ کریں، ہم طنز کریں، ہم مذاق کریں، ہم سنجیدہ گفتگو کریں، ہم غیر شائستہ گفتگو کریں، ہماری بات کی کیفیت اس میں ہے۔ سیکھو جھوٹ ہم بولیں گے، سچ ہم بولیں گے، اچھا غلط بھی کہتا ہے، صحیح بھی کہتا ہے، طنز بھی کرتا ہے، مذاق بھی کرتا ہے، سنجیدہ بھی بات کرتا ہے، غیر سنجیدہ بھی بات کرتا ہے۔ تو ہر انسان کی بات کی بہت سی قسمیں ہوتی ہیں۔ پیغمبر کی بات کی کل دو ان هو الا ذکر و قرآن مبین، جو بولے گا یا ذکر ہوگا یا قرآن ہوگا، یہی ہے نا۔ تو ہم نے اپنے حبیب کو شاعری نہیں سکھلائی، اس لیے کہ شاعری کا کمال ہے مبالغہ۔ اگر ہم اپنے حبیب کو شاعری سکھلا دیتے اور پھر وہ فضیلت علی میں کوئی روایت بیان کرتا تو منافق کہتے کہ مبالغہ کر رہا ہے۔ اگر ہم اپنے حبیب کو شاعری سکھلا دیتے اور پھر کہتا فرض ایمانو کلو تو منافق یہ کہتے کہ مبالغہ کر رہا ہے، پورا ایمان نہیں گیا تھا، پیغمبر نے مبالغہ کر دیا۔ تو اسی لیے کہا ان هو الا ذکر و قرآن مبین، ہمارے رسول کی باتوں کے دو ہی طریقے ہیں، یا ذکر ہے یا قرآن ہے۔ تو اگر فضیلت علی کو ذکر نہ مانا تو قرآن ماننا پڑ جائے گا۔ اسے بھول لے جو شاعری نہیں کرتا، اسے بھول لے جو مبالغہ نہیں کرتا، اسے بھول لے جو کبھی نعوذ باللہ غلط بیان نہیں کرتا۔ علی کہے گا ورد ایمانو کلو، بھائی پورا ایمان لیا۔ بہت توجہ ہے، علی کون ہے؟ پورا ایمان۔ اچھا تو روایت کیا تھی؟ خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، فنظر الی وجوہ اصحابہ، اپنے ساتھیوں کے چہرے دیکھ رہے تھے، تو کچھ اور لوگ بھی تو بیٹھے تھے نا۔ جب وہ کہہ رہا تھا کہ آؤ مقابلے پر، تو رسول اکیلے تو نہیں تھے، یا فقط رسول اور علی تو نہیں تھے، اور بھی تو تھے نا۔ اچھا تو اتنے بڑے بڑے جید لوگ بیٹھے ہیں اور رسول کہہ رہے ہیں پورا ایمان لے رہا، تو بھائی پورا ایمان اگر باہر گیا تو یہ بیٹھنے والے کیا ہیں؟ مبالغہ نہیں ہے۔ تو مجھے پوچھنے کا حق ہے کہ یا رسول اللہ جب پورا ایمان میں رہنے لیا تو یہ پاس بیٹھنے والے کیا ہیں؟ تو بھائی اسی لیے تو پورا ایمان کہا ہے کہ جو اس کے حوالے سے ان کا ہے اس کا ایمان قبول۔ میں نے دلیل دے دی بھائی میں اس کے حوالے سے آئے اس کا ایمان قبول، جو اس سے ہٹ گیا ہے اس کے ایمان کی ذمہ داری میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو وہ ہے پورا ایمان۔